वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। गालिब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, जबरदस्त। चलो दैट्स गुड। आज मैं कुछ बेसिक बातें करना चाहता था एथीज्म के जरूर बारे जरूर। में। हम बहुत डीप जाते हैं डिस्कशन में। वंस इन अ व्हाइल इट्स गुड टू टच बेस विद द बेसिक्स, क्योंकि बहुत सारे ये जो बिलीवर्स हैं उनको नहीं आइडिया होता है कि हम ऐसे क्यों हैं। उनको नहीं होता। उनको कभी कभी बीच में उनको बोलना पड़ता है कि एक्चुअली बात क्या है, एथीस्ट क्यों होता है। तो यही बेसिक बातें करनी थी मुझे, इफ दैट्स जरूर जरूर। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि मैंने बहुत बार इनको देखा है कि ये मौलवी जो है होते हैं, इनके प्रीचर्स, वो उनको बोलते हैं ये एथीस्ट जो होते हैं इमोशनल होते हैं, इसीलिए एथीस्ट बनते हैं वो ये। तो बेसिक पॉइंट्स मैं बोलना चाहता था कि इंसान कोई एथीस्ट क्यों बनता है। तो I'm sure you would agree with all of that. तो पहला तो ये है कि गॉड का कोई प्रूफ ही नहीं है। गॉड का कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर इंसान लॉजिकली सोचे कि गॉड लॉजिकली इसको प्रूव करने की कोशिश करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। पिछले 3,000 सालों में बहुतों ने कोशिश की है, लेकिन ये होता नहीं है। लॉजिकली इसको आप प्रूव नहीं कर सकते। ये सुपरफिशियली एक अट्रैक्टिव कंसेप्ट लगता है कि भाई हर एक चीज को किसी ने बनाया है, दुनिया को भी किसी ने बनाया होगा तो वो गॉड होगा। ये तो सुपरफिशियली लगता है अट्रैक्टिव, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सोचते हो इस बात पे, तो इसका यही सिर्फ एक नतीजा निकलता है कि फिर उस गॉड को किसने क्रिएट किया। तो ये आपको इनको बोला जाता है कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हर एक चीज को गॉड ने बनाया। लेकिन क्योंकि अगर हर एक चीज को कोई बनाना वाला चाहिए, ये आपका प्रीमिस है आर्गुमेंट का, तो फिर आप अपना ही प्रीमिस कैसे ड्रॉप करोगे जब आप बोलोगे गॉड को किसी ने नहीं बनाया? तो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो जाता है ना। हाँ तो एग्जैक्टली, पैराडॉक्स है। हाँ। चलो अगर हमने आपको दे भी दिया, चलो गॉड है, तो फिर किस गॉड को माने? इतने सारे हैं, इतने 10,000 रिलीजन है, और हर कोई एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है। तो कैसे पता चले कि कौन गॉड ठीक है और कौन गॉड झूठ बोल रहा है? तो ऐसा तो नहीं है कि किसी गॉड ने क्लियरली अपने आप को प्रूव कर दिया है। तो हाँ, किसी ने भी नहीं किया, किसी रिलीजन के गॉड ने भी नहीं किया। तो ये गॉड का ये जो है, ये हमारा एक नंबर 1 रीजन होता है एथीस्ट बनने का, राइट? तो दूसरा है कि अगर गॉड है और वो अपनी मैसेज हम तक भेजना चाहता है, तो वो तो बहुत कोई तरीके यूज कर सकता था। मतलब अगर उसको वो चाहता कि लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे जीना है, क्या करना है, मैं उनका क्रिएटर हूँ वगैरह वगैरह, तो सीधे हमारे दिमाग में ऐसी बात डाल देता। ये जो प्रॉफिटहुड का कंसेप्ट है, ये तो बिल्कुल मैन मेड लगता है। इतना इनएफिशिएंट गॉड कैसे हो सकता है कि बोले कि मैं जी एक कोने में मैंने किसी को डाला है, उसको एक कंफ्यूजिंग किताब दी है, अब मैं अगले 50,000 साल जब तक दुनिया चलेगी उनको किसी न किसी तरीके से इस पे बिलीव करना है। तो या तो ये बहुत एक बेवकूफाना खुदा है, और क्या कह सकते हैं ऐसे खुदा को, जिस खुदा को सारी ताकत हो और लेकिन फिर भी कुछ नहीं यूज करे, सिर्फ यही प्रॉफिटहुड के जरिए इंसानों तक पहुंचे। वो तो बिल्कुल बेवकूफाना खुदा है। तो इसका क्योंकि वो चाहता तो किसी अच्छे तरीके से भी दे सकता था ना। हाँ, और प्रॉफिट के थ्रू क्यों? अकेले प्रॉफिट को पता है जी खुदा ने उससे क्या कहा, बाकी सब बस मान रहे हैं अंधों की तरह। ये प्रॉफिट तो बिल्कुल बेवकूफाना कांसेप्ट है। कोई न किसी जगह आया तो किसी को बोला
گاڈ تو سیدھے کر سکتا تھا نا کہ مطلب انٹرنسک انسان میں رکھتا کیا ایسے ہے کہ یہ کتنی بڑی بات تھی. تو اس سے یہ تو پروفٹ ہوڈ والا گاڈ تو بالکل ایک بے وقوف گاڈ لگتا ہے. تیسرا جو مین ہمارا ڈیل بریکر ہے وہ ہے یہ جہنم کا کنسپٹ. کیا یہ فضول کنسپٹ ہے. بلینز لوگ جلیں گے جہنم میں بس اس لیے کیونکہ ان کو وہ کسی اور فیملی میں پیدا ہوئے جہاں جو مسلم نہیں تھے اور انہوں نے یہی سیکھا ہے, ایسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے لیکن ملٹیپل گاڈز کو مانتے ہیں, لیکن اب جہنم میں جلیں گے. اور جلیں گے کب تک؟ ہمیشہ کے لیے. اور یہ آپ دیکھو نا کتنا کروڈ ہے, یہ انسان جل رہا ہے اور جل رہا ہے, کھال جل رہی ہے, پھر اگلی کھال ڈال رہا ہے, منہ میں لاوا بڑھ رہا ہے, پتا نہیں کہاں کہاں سے لاوا بڑھ رہا ہے. یہ تو بہت کرول گاڈ ہے. گاڈ ریلیجنس کا گاڈ بے وقوف بھی پروو ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کرول بھی پروو ہو جاتا ہے. سیریل کلر جیسا سیڈسٹ ہے, بلکہ سیریل کلر بھی اتنے سیڈسٹ نہیں ہوں گے. سیریل کلر تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. سیریل کلر کتنے لوگوں کو مارے گا؟ 10-15 لوگوں کو. ہٹلر تو صرف جوز کو مارتا تھا, یہ تو سب کو جلا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈیل بریکر ہے. نہیں کیسے مانے کہ ایسا اگر خدا ہوگا تو یا تو خدا بالکل کرول ہے, بے وقوف ہے, یا تو ایسی دنیا ہے, تو پھر وہ الگ بات ہے. لیکن یہ دماغ ایسی کہاں بات مانے گا کہ اتنا اگر خدا ہوگا تو اتنا کرول ہوگا, کیونکہ خدا آف ریلیجن از لائک دیٹ, اس نے کہا ہے میں ایسا. تو چوتھی بات آ جاتی ہے پھر جو ریلیجس بکس ہے. تو قرآن میں یا ریلیجس بکس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کہے کہ یہ مین میڈ نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی بات نہیں. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ قرآن میں ہم یہ کہیں کہ وہ اس وقت کے انسان کو نہیں پتا تھی. آج کی نہیں, اس وقت کے انسان کو پتا وہی نا, اس وقت کے جب کی بات ہو رہی ہے. بالکل ایک بات بھی ایسی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ مسٹیکس بہت زیادہ ہے. مسٹیکس بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دوں گا. قرآن میں بولتے ہیں کہ 2 دن میں خدا صاحب نے زمین بنائی, پھر اس کے بعد آسمان اور تارے بنائے. مطلب یہ تو دس از اے کلیئر کنٹراڈکشن. زمین کیسے؟ زمین تو یونیورس تو 13 بلین سال پہلے بنی, پھر سٹارز بن رہے تھے, پھر ایک سٹار کلسٹر میں 3-4 بلین پہلے ایک زمین بنی. تو یہ کیا کنسپٹ ہے؟ پہلے زمین بنی اور اس کے بعد آسمان اور تارے بنے. یہ ایک ایگزامپل ہے, ایسی ہنڈریڈس آف ایگزامپلس. اور جو ان کو یہ موسٹ آف جو ان کو سائنس بولا جاتا ہے وہ تو بالکل ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل بگ بینگ تو ہے ہی نہیں. مطلب زمین اور آسمان ایک ساتھ تھے, وہ کیسے بگ بینگ ہو گیا؟ زمین تو تھا ہی نہیں بگ بینگ کے ٹائم پہ, نہ آسمان تھا نہ کچھ تھا. تو یہ ہے. 5ویں بات جو ہوتی ہے کہ مورالٹی جو ریلیجن کی بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے. مطلب بالکل ایسی چیزیں ہے کہ جو مورلی اب انسان ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائے. جیسے کہ زبردستی کسی کو ریلیجن میں رکھو. یہ مسلم بولتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو زبردستی مسلم رکھا وہ بھی تو زبردستی ہوئی نا. کیونکہ اسلام میں ہے نا کہ اگر کسی نے ریلیجن چھوڑا کہ اس کو مارو. نہیں, تو اسلام میں جو مکی صورتیں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں, مگر بعد والی جو ہے نا وہ اس کا کوئی اجازت نہیں دیتی. بعد اور یہ والی بھی کافروں کے اور قتل کا یہ ہی ہے کہتی نا کہ اسلام نہیں چھوڑ سکتا انسان. تو وہ ہوا نا, وہ بھی ہو گئی نا زبردستی. اگر کسی انسان کو مطلب آنیسٹلی پتا چلا کہ مجھے اس پہ یقین نہیں, اس کو زبردستی رکھو, تو ہو گیا نا زبردستی مسلم رکھنا. تو یہ ایسی چیز ہے. یا سلیوری, یا مسلم نان مسلم میں ڈیوائڈ, پھر اس سے کتنی نفرت ہوتی ہے, کتنی جنگیں ہوتی ہے. یا ہوموسیکشویلٹی, ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم ان چیزوں کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں. ہوموسیکشویلٹی کو ہم ہوموسیکشویلٹی کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فائدہ نقصان.
ایک ہوموسیکشول ہے, ہوموسیکشول کمیونٹی ہے جس میں ملینز لوگ ہیں, ان کی ایک سیکشول اورینٹیشن ہے, ہماری ایک الگ سیکشول اورینٹیشن ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھے, ہمیں کوئی بولے کہ پوری زندگی آپ نہ کسی عورت کی طرف دیکھو, نہ کسی عورت کو ٹچ کرو, نہ یہ آپ کے لیے بین ہے, تو یہ کتنی بڑی انجسٹس ہوگی, ہے نا. وہی ہم, بیکاز وی آر ان میجورٹی, وی کین ناٹ ڈو دیٹ انجسٹس ٹو سم پیپل ہو آر ان مائنورٹی. ایگزیکٹلی, کیونکہ بیسیکلی تو ان کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں, وہ ان کو عورتیں اچھی نہیں لگتی اور ہم انہیں مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں انہیں اچھی لگیں, یا انہیں مرد نہیں اچھے لگتے تو ہم انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ انہیں مرد اچھے لگیں. اگر ہم کو بولا جائے, کیونکہ دیٹس ویئر وی کم فرام, ورنہ آپ کو اور مجھے میں اگر ہم سوچیں گے میلز ڈوئنگ سیکشول ایکٹ ٹو ایچ ادر, وی آلسو گیٹ یکی اباؤٹ اٹ, ایسی تو ہے نا, مطلب بٹ یک از ناٹ دا امپورٹنٹ تھنگ ہیئر. یک سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں کوئی, یہاں انجسٹس کی بات ہے. تو ورنہ آپ کو مجھے بھی برا لگتا ہے سوچنا کہ مرد کے ساتھ, لیکن it's not about my yak, it's something more important, it's about someone else's right, ان کی لائف کا, which is more important. I can be yucky at home, that's fine, but لیکن کسی کو, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے نا, پوری زندگی میں اس کو آپ, اور اگر وہ, اور پھر دیکھنا ہے نا کہ اگر ہم ان کو الاؤ کریں گے ایسا کرنا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اس سے تو کسی کو نقصان ہی نہیں ہوگا, ہے نا. نقصان تو کوئی نہیں ہے نا. وہ کریں گے آپس میں, مرد ہوگی 1% دنیا میں جہاں مرد ایک ساتھ ہوتے, مطلب مردوں کی شادی ہوگی 1% لوگ, اس سے تو دنیا کا یہ پروکریشن بند تو نہیں ہوگی, تو اس سے نقصان چلیں کیا سر, میں پھر ہاں جی. تو وہ یہی چیزیں میں مطلب سم بیسکس میں آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا, جسٹ ٹچ بیس. چلیں سر, ویری گڈ ٹو ہیو یو, آئی ایم گلیڈ آئی ٹاک ود یو, اور ضرور آتے رہیں, بات ہوتی رہے گی. کل انگلش سٹریم میں کل بھی ضرور آئیے گا, ٹھیک ہے, اور ریورس سویپ جو ہیں وہ پیٹرون بھی ہیں. چلیں سر, تھینک یو آپ کا, تو پھر ضرور آپ سے بات ہوگی, ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, اوکے, بائے. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں, تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.